جل مجدہ کی بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے اور یہاں ہونے والی حق اور خیر کی بات پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ محتشم سامعین، قرآن مجید کے اندر ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ لوگو آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، وہ چیز چاہے جاندار ہے یا بے جان ہے، وہ صاحب عقل ہے یا بے عقل ہے۔ فرمایا ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی ہے ہر چیز اس کے نام کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ جو آسمان پہ چمکتے ستارے نظر آتے ہیں یہ بھی اللہ کی حمد میں مصروف ہے، جو روشن چاند نظر آتا ہے یہ بھی اللہ کے نام کی تسبیح کر رہا ہے، جو چمکتا ہوا گرمی برساتا ہوا سورج دیکھتے ہیں وہ بھی اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ یہ جو پے در پے اللہ نے 7 آسمان کھڑے کیے ہیں، ان کا ذرہ ذرہ، ان کا کونا کونا اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ جو اللہ نے زمین کا بچھونا بچھایا ہے، یہ زمین اس کی حمد میں مصروف ہے، اس زمین کا ہر ذرہ اس کے نام کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ جو اللہ نے پانی رواں کیا ہے، یہ پانی بھی اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، پانی کا ہر قطرہ اس کے نام کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اس پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، ہر چیز اس کے نام کو الاپ رہی ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ یہ جو ہمیں بڑے بڑے کھڑے ہوئے درخت نظر آتے ہیں، ان درختوں کا پتا پتا اس کریم کے نام کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے پودے نظر آتے ہیں اور پھولوں والے چھوٹے چھوٹے پودے، خوبصورت پھول نظر آتے ہیں، یہ پودے، یہ پھول، یہ بھی اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ یہ ہمیں بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ اور پہاڑوں کا ہر پتھر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ ان پر اگنے والی جڑی بوٹیاں بھی اس کریم کے نام کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ یہ ہمیں ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے نظر آتے ہیں، یہ پرندے بھی اڑتے ہوئے پنکھوں کے ساتھ اور اپنی چھوٹی سی زبان کے ساتھ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو جانور ہیں، بظاہر ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان سے دودھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری نظر میں تو جانور ہیں، بے عقل ہیں، بے شعور ہیں، لیکن یہ بے عقل و بے شعور ہو کر بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کرنی ہے، یہ بھی اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ محتشم سامعین، قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ ہر جاندار، ہر بے جان، ہر صاحب عقل و بے عقل، ہر چیز اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں ہے۔ میں عرض کروں اگر کوئی غافل ہے تو یہ انسان غافل ہے، اگر کوئی غافل ہے تو جنات غافل ہیں۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ پر غور کریں، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جن کو خطاب فرمایا کہ انسانوں اور جنوں، میں نے تم کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ خطاب اللہ تعالیٰ جنوں سے اور انسانوں سے فرما رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کا مرکز و محور انسان اور جن ہے۔ لیکن توجہ طلب بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن 2 طبقوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت اور یاد کے لیے پیدا کیا ہے، وہی دونوں طبقے اللہ کی یاد سے سب سے بڑھ کر غافل۔
وہی سب سے بڑھ کر غافل ہیں، جنہوں نے ختم ہو جانا ہے، جن سے حساب نہیں، وہ اس کی تصویر بیان کر رہے ہیں، وہ ہر وقت اس کے ذکر میں مصروف ہیں، وہ جن سے حساب ہے وہ غافل بیٹھے ہیں، وہ دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں، وہ دنیا کے مال و متاع میں اپنے دلوں کو محو کیے بیٹھے ہیں، وہ دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے رب کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری سوچ فکر کیسی ہے، ہم کتنے غافل ہیں، ہم اپنی عاقبت کے بارے میں کتنے بے خوف ہیں کہ جن سے حساب ہے وہ بے فکر ہیں، دنیا دار ہو کر پھر رہے ہیں، دنیا داری میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی اپنی دکانداری میں محو ہے، کوئی کارخانے میں محو ہے، کوئی کھیتی باڑی میں محو ہے، بس یہی ہمارے شب و روز ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا داری کے لیے نکل جاتے ہیں، سارا دن دنیا داری کر کے شام کو واپس آتے ہیں، رات سوتے ہیں، صبح پھر یہی روٹین ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کریں، انسان تو کیسے زندگی گزار رہا ہے، انسان تو اپنی اس زندگی کا حساب کیسے دے گا؟ رب جب تجھے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا بندے بتا کیا لے کر آیا ہے، تو ہم اللہ کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ یا اللہ ہم کون سی نمازیں پیش کریں گے، ہم کون سی زکاتیں پیش کریں گے، کون سے حج و روزے پیش کریں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے جو اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے، جو فخر کے ساتھ ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ یہ عمل میرے پاس مکمل ہے، یہ شروع سے لے کر آخر تک مکمل عمل تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ نہ ہمارا روزہ مکمل، نہ ہماری نمازیں مکمل، ہمارے شب و روز دنیا داری میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کائنات کی ہر چیز اس کی یاد میں لگی ہوئی ہے، ہر چیز اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے عرض کی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ایک اللہ کے ولی نے پڑھی۔ جب یہ آیہ کریمہ پڑھی نا، اس کے ترجمے پہ غور کیا کہ بھئی کائنات کی ہر چیز اس کی حمد میں مصروف ہے، تو پھر سوچنے لگے، ذہن کے اندر سوال پیدا ہوا۔ کہتے ہیں بھئی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آواز آتی ہے، دوسرے تیسرے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اگر کائنات کی ہر چیز اس کا ذکر کرتی ہے تو پھر ہمیں آواز کیوں نہیں آتی؟ اگر یہ درخت اس کی حمد کر رہے ہیں تو آواز کیوں نہیں آتی؟ یہ پتھر اگر اس کا ذکر کر رہے ہیں تو آواز کیوں نہیں آتی؟ سوچنے لگے، سوال پیدا ہوا ذہن کے اندر۔ تو فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حل بھی بتایا۔ جب کوئی نیک نیتی کے ساتھ رب سے محبت کرتا ہے نا، پھر رب اسے غافل نہیں ہونے دیتا، اللہ اسے بھٹکنے نہیں دیتا، راہ حق سے ہٹنے نہیں دیتا، پھر اللہ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے اور خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور میں عرض کروں اللہ سے دعا کیا کریں، پہلی بات تو اللہ سے ہدایت بھی مانگیں، اور ہدایت کے بعد دعا کیا کریں، یا اللہ موت تک اس ہدایت پر مجھے کاربند رکھنا، مجھے ہٹنے نہ دینا، مجھے غافل نہ ہونے دینا، راہ حق سے بھٹکنے نہ دینا، یہ بھی دعا کیا کریں۔ اور پھر جسے وہ سنبھالتا ہے وہی سنبھلا رہتا ہے اور وہی پھر سیدھا چلتا ہے۔ تو اللہ کے ولی کے دل کے اندر سوال پیدا ہوا کہ یار اگر یہ چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو آواز کیوں نہیں آتی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیسے؟ اسی وقت ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی، جب پیشاب کا ارادہ کیا، لوٹا پکڑا، پانی بھرنے لگے، تو کیا سنتے ہیں؟ توجہ کی تو وہ لوٹا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ اللہ بول رہا ہے، فوراً لوٹا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں یہ لوٹا تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میں اس کو استنجا کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ لوٹا چھوڑ دیا۔ پھر کہتے ہیں مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کروں گا۔ اب مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، جو ہی ہاتھ میں پکڑا تو کیا سنتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ مٹی کے جو ذرات ان کے ہاتھ میں اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اس کے نام کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پریشان ہوئے، کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کو استنجا کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اسے بھی چھوڑ دیا۔ اب پریشان ہے بھی استنجا کروں کس چیز کے ساتھ؟ اسی پریشانی کے عالم میں ہے کہ غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آئی، ہمارے بندے جان گیا کہ ہر چیز ہماری حمد کر رہی ہے، ہر چیز ہمارے ذکر میں مصروف ہے، یہ جو تمہیں آواز نہیں آتی، ہم نے تمہارے کانوں کو طاقت ہی نہیں دی کہ تم ان چیزوں کا ذکر سن سکو۔ کیوں؟ اگر تم ان چیزوں کا ذکر سنو تو تم پریشان ہو جاؤ، تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جائے، جیسے ابھی تیرے لیے لوٹا قابل استعمال نہ رہا،
مٹی کا ڈھیلا قابل استعمال نہ رہا، تو نے چھوڑ دیا یہ چیزیں اللہ کی حمد کرتی ہیں، میں ناپاک جگہ کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا تمہارے قانون کو سننے کی طاقت نہیں دی، وگرنہ کائنات کی ہر چیز رب کی حمد کر رہی ہے، اس کے نام کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، بہت سی چیزوں کو اس نے راز میں رکھا ہوا ہے، بہت سی چیزیں اس نے ہم سے پوشیدہ رکھی ہیں کہ اگر ہم وہ چیزیں جان لیں تو زندگی مشکل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ مردے کو قبر میں رکھتے ہیں، قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کر واپس مڑتے ہو تو پیچھے سے وہ مردہ چیخ و پکار کرتا ہے، پیچھے سے آوازیں دیتا ہے، میرے گھر والوں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ وہ چیخ و پکار کرتا ہے، آوازیں دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس کی چیخ و پکار جانور بھی سنتے ہیں، پرندے بھی سنتے ہیں، دو طبقے ہیں جو نہیں سن سکتے۔ فرمایا انسان اور جن کو اجازت نہیں ہے، انسان اور جن کو طاقت نہیں دی گئی کہ مردے کی آوازیں سن سکے، وگرنہ کائنات کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ محتشم سامعین، ہمیں طاقت کیوں نہیں دی گئی؟ اس وجہ سے کہ میرے بندے ان کی چیخ و پکار اور عذاب سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے موت کا انتہائی خوف دلوں میں بیٹھ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے بہت سی چیزوں کو پوشیدہ رکھا، پردے میں رکھا، تاکہ بندے تیری زندگی مشکل نہ ہو۔ تو اللہ کے ولی کو پتہ چلا، فرمایا دیکھ ہر چیز ہمارے نام کی حمد کر رہی ہے، ہر چیز ہمارے نام کی تسبیح کر رہی ہے۔ میں عرض کروں اگر کوئی غافل ہے تو یہ انسان غافل ہے، جنات غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے غافل ہیں، تو ہم غافل ہیں کیوں؟ ہم نے دنیا کو دل میں بٹھا لیا، جو پیار رب سے کرنا تھا وہ پیار ہم نے دنیا سے کرنا شروع کر دیا، جو دوڑ رب کی طرف لگانی تھی وہ دوڑ ہم نے دنیا کی طرف لگانی شروع کر دی۔ صبح اٹھ کر جب رب کی طرف جانا تھا ہم نے اسی سفر کو فیکٹری کا سفر بنا لیا، اسی سفر کو کارخانے کا سفر بنا لیا، اسی سفر کو دکان کا سفر بنا لیا، لیکن وہ جو پہلا سفر رب کی طرف کرنا تھا اس سفر کو بھول گئے۔ تو کائنات کے اندر اگر کوئی غافل سب سے بڑھ کر ہے تو انسان سب سے بڑھ کر غافل ہے۔ میں عرض کروں کہ جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو پھر پکڑ میں آ جاتا ہے، پھر پکڑا بھی جاتا ہے، پھر رہائی نہیں ہوتی۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جنید بغدادی بہت بڑے ولی تھے، بہت سے مرید تھے ان کے، تو ان کے مریدوں میں ایک مرید کو شوق تھا پرندے پکڑنا، پرندے پالنا، پرندوں سے وہ پیار کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کے دل میں آیا کہ یار پیر صاحب کو بھی ایک پرندہ تحفے میں دیتا ہوں۔ اب ایک خوبصورت سا پرندہ لیا اور پیر صاحب کے پاس چلا گیا، کہتا ہے جناب یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ تو جو آپ کے رہبر رہنما ہوتے ہیں نا ان کو تحفے دینے چاہیے، وہ آپ کا استاد ہے کسی بھی چیز کا، کام کا استاد ہے، مدرسے کا استاد ہے، قرآن کا استاد ہے، مسجد کا استاد ہے، سکول کا استاد ہے، یعنی کسی بھی طرح آپ کا رہبر رہنما ہے تو اس کو تحفہ دینا یہ سنت ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک پرندہ لیا کہ پیر صاحب پسند کریں گے، پیر صاحب کو پیش کیا، انہوں نے پسند کیا، ایک پنجرہ منگوایا، پنجرے کے اندر اس کو رکھا۔ اب چند دن گزرے تو اب پرندہ غور کرتا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز پر۔ پرندہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تہجد ٹائم اٹھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر فجر بھی پڑھتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی آتا ہے تو بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی سوال لے کر آتا ہے تو اس کا سوال بھی پورا کرتا ہے، تو لوگوں کی دینی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تو شب و روز کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ بندہ کو نرم دل ہے، وہ اچھا بندہ ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد موقع پا کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا جناب آپ بڑے رحم دل ہیں، بڑے مہربان ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں اپنے دوستوں سے بڑے پیار اور محبت سے ملتے ہیں، خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، جناب میرا بھی دل چاہتا ہے، میرے بھی باہر کچھ دوست ہیں، میں بھی چاہتا ہوں ان کے ساتھ کھیلوں، ان کے ساتھ اڑوں،
ان کے ساتھ خوشیاں مناؤں، لہٰذا مہربانی کریں مجھے آزاد کر۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی منت سماجت سنی تو دل میں خیال آیا کہ یار اس کو آزاد کر دیں۔ اب جو نیک بندے ہوتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، وہ دل کے نرم ہوتے ہیں، وہ جلدی مان جاتے ہیں۔ تو نرمی والا مزاج، نرمی والی سوچ، نرمی والا دل بنائے کہ اگر آپ کی کسی بات پر کوئی منت و سماجت کرتا ہے تو جلدی مان جائے گا۔ کسی سے ناراض ہونے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو احساس ذمہ داری ہو جائے یا غلطی کا احساس ہو جائے۔ تو جب کسی کو غلطی کا احساس ہو جائے تو جب وہ غلطی پر معافی مانگ رہا ہو تو پھر جلدی مان جانا چاہیے، اسے معاف بھی کر دینا چاہیے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پرندے کی منت سماجت سنی تو پرندے کو آزاد کر دیا۔ جب نکالا تو پرندہ کہتا ہے جناب ایک پتے کی بات نہ بتاؤں؟ آپ فرماتے ہیں بتاؤ۔ پرندہ کہتا ہے جناب میں وہ پرندہ ہوں کہ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہوں، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، جس دن اس کے ذکر سے غافل ہوا اسی دن شکاری کے ہاتھ لگ گیا، اسی دن شکاری نے مجھے پکڑ لیا۔ اے جنید بغدادی، جو اس کے ذکر میں رہتا ہے پھر وہ پکڑ میں نہیں آتا، اور جو اس کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہی پکڑ میں آتا ہے۔ اب وہ پرندہ انسان کی پکڑ میں آیا تھا، اسے تو نجات مل گئی، لیکن جو رب کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اسے پکڑنے والا انسان نہیں ہوتا، وہ خالق کائنات ہوتا ہے، وہ سب سے طاقتور ذات ہے۔ غور کریں، اگر اس نے ہماری غفلتوں پر ہمیں پکڑ لیا تو اس کی ذات سے کون چھڑائے گا؟ پھر اس کے پنجرے سے کون چھڑائے گا؟ جس پنجرے میں وہ پرندہ بند تھا، وہ پنجرہ لوہے کے سلاخوں سے بنا ہوا تھا، لیکن جس پنجرے میں رب بند کرے گا اس کی دیواریں بھی آگ کی بنی ہوئی ہے، اس کا فرش بھی آگ کا ہے، اس کی چھت بھی آگ کی ہے، اور وہاں پر اللہ نے ایسے ایسے ہولناک عذاب تیار کر رکھے ہیں کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر اللہ نے بچھو بھی پیدا کیے ہیں، جہنم میں اللہ نے سانپ بھی پیدا کیے ہیں، اور سانپ کتنے کتنے بڑے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس طرح اونٹ لمبا چوڑا ہوتا ہے اس طرح بڑے بڑے سانپ اللہ نے جہنم کے اندر پیدا کیے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس طرح خچر کا جانور بڑا ہوتا ہے اس طرح کے بڑے بڑے بچھو اللہ نے جہنم کے اندر پیدا کیے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور سانپ کو اس بندے پہ مسلط کیا جائے گا، فرمایا کہ ایک ڈنک مارے گا، سانپ ایک ڈنک مارے گا، وہ بندہ اس ڈنک کی تکلیف 40 سال تک محسوس کرتا رہے، 40 سال تک ایک ڈنک کی تکلیف محسوس کرے گا۔ اور فرمایا کہ یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد نجات مل جائے گی، فرمایا نہیں، جو ہی 40 سال گزریں گے اگلا لمحہ شروع ہوگا، سانپ پھر ڈس دے گا، پھر 40 سال تک تکلیف محسوس کرتا رہے گا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب وہ بندہ موت مانگے گا لیکن موت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ محتشم سامعین اندازہ تو کریں اس تکلیف کو بندہ کیسے برداشت کرے گا۔ دنیا میں کسی کو مرض لگتا ہے، ہم دوائی لیتے ہیں، کچھ دیر کے بعد مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی مریض ہوتے ہیں کہ جن کا مرض لمبا ہو جاتا ہے، 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال۔ اب ان کا مرض جب روزانہ تکلیف دیتا ہے اور ہر لمحہ تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر ان کے زبان پر یہ لفظ بھی آ جاتے ہیں یا اللہ ایسی زندگی سے موت اچھی ہے۔ کیوں؟ ہر لمحے کی تکلیف ہے، یا اللہ ایسی زندگی سے موت اچھی ہے، مجھے موت دے دے، موت کا سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر لمحے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں پر ہمارے لیے چھوٹ ہے، یہاں دنیا میں ہمارے لیے آسانی ہے کہ 10 سال بعد 20 سال 50 سال بعد اللہ موت دیتا ہے تو اس تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور تو کریں، جہنم کے اندر جو ڈال دیا جائے گا ہر لمحے کی تکلیف ہے، وہاں موت مانگے گا وہاں موت بھی نہیں آئے گی، موت بھی ختم ہو چکی ہوگی،
اس تکلیف کو کیسے برداشت کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ بچھو کا ڈنک بھی 40 سال تکلیف دے گا، سانپ کا ڈنک بھی 40 سال تکلیف دے گا، تو اللہ تو اس پنجرے میں بند کرے گا کہ جس کی دیواریں بھی آگ کی ہیں، جس کا فرش بھی آگ کا ہے، جس کی چھت بھی آگ کی ہے، وہاں سے کون نکلے اور کیسے نکلے؟ وہ پرندہ کہتا ہے اے جنید بغدادی، کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ کیوں؟ کہ جو اس کی یاد سے غافل ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کہیں ہم اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہیں، اس کی یاد سے غافل تو نہیں ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ادھر اللہ کی حمد ہو رہی ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمارے گھر کے اندر ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، ٹی وی پر گانے چل رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم باتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ چند لمحات 1-1.5 منٹ کے لیے ہم اپنی باتوں کو سٹاپ نہیں کرتے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، گھروں میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، ہماری مسجد کے دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے نماز کا، ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، لیکن مجھے دکان سے چند منٹ کی چھٹی نہیں ملتی۔ نماز کا وقت گزر جاتا ہے، لیکن کارخانے سے اپنے مالک سے 10 منٹ کی میں چھٹی نہیں لیتا نماز کے لیے۔ ہم تو اتنے غافل ہیں۔ تو اس پرندے نے بتایا کہ جو غافل ہوتے ہیں وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں، اور پکڑ اللہ کی ذات کی ہے۔ ذرا بتائیں تو صحیح، وہاں کون چھڑائے گا؟ کیسے بچیں گے؟ اس جہنم سے آزادی کیسے ملے گی؟ تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج ہم خود کو غفلت سے جگا لیں۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ آج ہم اپنے لمحات اس کے ذکر میں گزار لیں، اس کی اطاعت میں آ جائیں، اس کی فرما برداری میں آ جائیں۔ آج وقت ہے ہمارے پاس کہ آج چند منٹ کے لیے دکان بند کر لیں۔ آج وقت ہے ہمارے پاس کہ چند منٹ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کو آباد کر لیں۔ یہ آباد کاری، یہ اس کا ذکر ممکن ہے قیامت کے دن جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے۔ تو جو لوگ غافل ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، اور جو غافلوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے دوستیوں پر بھی غور کرنا ہے۔ میری دوستی بے نمازی کے ساتھ تو نہیں ہے، میں بے نمازی کے ساتھ تو نہیں اٹھتا بیٹھتا۔ جو بے نمازی بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں؟ بے نمازی کے پاس بیٹھنے سے بندہ بے نمازی بن جاتا ہے، غافل کے پاس بیٹھنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس پر بھی بزرگوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ اور حکایت لکھی۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اور ان کی ایک بیٹی تھی چھوٹی سی۔ ایک دن بیٹی کو ساتھ لیا، مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ آپ دریا سے مچھلی پکڑتے ہیں، نکال کر بیٹی کو دیتے ہیں کہ بیٹی یہ سنبھال کر رکھ۔ آپ مچھلیاں پکڑتے جا رہے ہیں، بیٹی کو دیتے جا رہے ہیں، لیکن بیٹی کیا کرتی ہے؟ ادھر سے باپ مچھلی دیتا ہے، بیٹی دوسری سائڈ سے دریا کے اندر ڈال دیتی۔ اب ساری مچھلیاں اس نے دریا میں ڈال دی۔ جب باپ نے سوچا کہ بھی اب کافی ہو چکی ہیں، تو باپ نے اپنی کنڈی وغیرہ اکٹھی کی اور بیٹی سے پوچھا بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو بیٹی کہتی ابا جان وہ تو ساری میں نے دریا میں ڈال دی۔ ابا جان غصے ہوتے ہیں، یہ کیا کیا؟ میرے سارے دن کی محنت ضائع کر دی۔ تو بیٹی کہتی ابا جان اب خود ہی تو فرماتے ہیں، خود ہی تو تربیت کی ہے، خود ہی تو یہ باتیں بتائی ہیں کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہی ہمارے ہاتھ میں، وہی مچھلی شکار ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے۔ تو ابا جان خود ہی تو بتایا ہے کہ یہ جو مچھلیاں ہمارے ہاتھ لگی ہیں گویا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئیں، اس لیے ہمارے قابو میں آ گئیں، تو دریا میں اس لیے ڈال دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ہم ان مچھلیوں کو کھائیں اور ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، کہیں ہم بھی نہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، ہم بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو دریا میں ڈال دی گئی ہوں۔ محترم سامعین، کیسی تربیت ہے، بچیوں کی کیسی تربیت ہے، بچوں کی کیسی تربیت ہے، چھوٹی سی